چشتی صاحب یہ کیا کرتے تھے کہ جو باہر ہیں بیرون ملک وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، وہ پیسے بھیج دیں، ان کے پلاٹ خرید لیے، کوئی اور چیز جو بھی کہتے تھے وہ کرتے تھے. تو یہ بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھی شامل کر لیں اس میں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ کوئی نہیں ہوئی، رائٹنگ میں کچھ نہیں تھا، اس کی وجہ سے معاملے خراب ہو گئے. وہی نا، جب قرآن کریم کا ایک حکم ہے یہیں سے ہوتی ہے. ہر طرف یہی عالم ہے کہ جی ہاں قرآن اور سنت کے حساب سے اگر چلا جائے بالکل وہاں سے گائیڈنس ملتی ہے بالکل. وہاں لیکن ہم اپنی مرضی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہاں ہر جگہ. بالکل. اور پھر ہم اپنی اس کے متعلق ظاہر ہے کچھ ہمارا خیال ہوتا ہے، پھر ہم اس کی تعویلیں بھی لے کے آتے ہیں. یا اس کو پھر وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صاحب نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ نہیں. جی ہاں بالکل. یہ اصل معاملے آئی ہے. مسئلہ یہ ہے اکثر جو جن کو علم نہیں ہے وہ تو چلو اپنی جگہ ہے، لیکن جو صاحب علم ہیں وہ بھی پھر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل یہاں پر گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہی تو ہے نا گڑبڑ. پیج نمبر 79 آیت 72 وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، رکوع کا سٹارٹ ہے پیج 79 آیت نمبر 72 وقالت طائفۃ من اہل الکتاب. کہاں پہ پڑھ رہے ہیں آپ یہ؟ آپ نے 71 میں بتایا، یہ 71 اس میں آل عمران میں ہے. سورہ نساء ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ تو سپارہ ہی تیسرا ہے. ہاں 5واں سپارہ ہے، اب یہ تو تیسرا ہے. آپ دیں گے تو تیسرے دیں گے تو تیسرے ہی ہوگا. بیٹا وہ دیکھیں وہ اوپر جو پڑے ہیں وہ 5واں ہے، اوپر وہ 5واں یہ سب احمد صاحب کا کام آ رہا ہے. وہ الگ ہٹا یہاں سے وہ الگ باندھ کے رکھا ہے، وہ الگ باندھ رکھا ہے جو مال رکھا ہے. یہ نہ ہوتا مجھے کون یاد کرتا. ہاں وہ تو یہاں سے ہٹا لیتے تھے نا آپ، پرانے جو پڑھ چکے ہیں وہ تو آپ یہ تو وہاں چلے جاتے تھے شاید الوداع میں. چلے جاتے تھے سر. یہ اس میں کھا کے وہ لڑکا اندر لے گیا تھا نا. اچھا اچھا. تو ہم نئے لے آئے تو پھر وہ میرا خیال ترتیب میں وہ اوپر پڑا رہ گیا اور یہ میرا پیج 39 اور 71 آئے تھے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. یا پیج نمبر 39 آیت نمبر 71 یہ رکوع کا سٹارٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. یہ ذکر آپ نے بھی کرا نا پیج نمبر سے جو وہ آواز کم جاتی ہے. یعنی کہ میرے پاس تو تفسیر ہے نا، اس میں نہیں ہے. بتا دیجئے کیا ہے. پیج نمبر 39 آیت نمبر 71 یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم. آج ہم شروع کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے، اور پارے میں پیج نمبر ہے 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ
فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا، پچھلے رکوع میں اس میں جو اہم باتیں بیان کی گئی تھیں، اس میں پہلی بات تو یہی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، خاص طور پہ جو منافقین کی بات کی، کہ وہ تو اپنے آپ میں یہی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور پچھلی قرآن کتابوں پر بھی، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں اس سے فیصلہ مانگنے کے لیے، جبکہ اس سے تو کفر کرنے کا حکم دیا گیا، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اس سے طاغوت سے تو کفر کرنا، انکار کرنا وہ ہے فرض۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کے باوجود اس کے پاس جا رہے ہیں کہ اس سے فیصلہ لیں گے۔ تو فرمایا کہ پھر اصل شیطان ہے جو ان کو اس طرح گمراہی پہ ڈال دیتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اسی اپنے جو بناوٹی قوانین ہیں یا اللہ کی طرف سے نہیں ہیں ان کی طرف جاتے ہیں،
اور جب ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ پھر فوراً انکار کر دیتے ہیں، وہ پھر قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی کچھ اتنا لوگوں کے لیے کہہ لیجیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ اس کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں آنے کی کوشش کرتے۔ تو یہی چیز ہے کہ جو کہ مسلمانوں میں بھی آ رہی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کر رہے ہیں، لیکن مسلمان بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمان بھی، وہ جب یہ بات آ جائے نہیں یہ اس پہ ہم نہیں بول سکتے، اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارا وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، صاف انکار۔ تو ظاہر ہے کہ جب دنیا میں مگن ہے تو پھر قرآن و حدیث کو کیسے مانیں گے؟ اور پھر فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے جو ان کے اپنے اعمال کی بنا پر ہے، اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں یہ ہوا، ہم سے نہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وہی نفاق کی بیماری ہے، جو آپ کے سامنے بھی آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اصل سمجھنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آپ چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے، نصیحت کیجئے، اور پھر آپ کا جو اصل معاملہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ اور پھر انبیاء کرام، رسول کرام کے بارے میں بتایا کہ ان کا بھی مقصد جو یہی ہے کہ لیطاع باذن اللہ، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دیں تو ہم سمجھے کہ ہم بھی اسلام پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ نفاق کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے، جب اپنا مطلب ہوتا پھر تو آ جاتے تھے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی دو، لیکن جہاں عمل کی بات آتی وہاں بھاگ جاتے تھے، وہاں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو وہی فرمایا کہ یہ اصل ہے، لیکن اگر وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے استغفار طلب کریں گے، آپ ان کے لیے استغفار کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اور اس وقت اپنے رب کی، آپ کے رب کی قسم، یہ قسم کھا کے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں جب تک کہ آپ کو اپنا فیصل نہ مان لیں، اپنا جج نہ مان لیں، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں اس کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی کسک محسوس نہ کریں، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ ہے اصل چیز، کہ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا۔ لیکن اب یہ ہے کہ پریشر ہے چلو مان لو، یہ بات نہیں ہوگی، دل سے ماننا ہوگا، دل سے مانیں گے تو بات بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں چلو بعد میں دیکھ لیں گے، اپنی مرضی کر لیں گے، ابھی تو مان لو، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو اسی کی طرف تاکید کی گئی، اور پھر یہ فرمایا کہ ان کے بارے میں ہی کہ اگر ہم ان کے اوپر لکھ دیتے یا فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو پھر کیا ہوتا؟ ما فعلوا الا قلیل منہم، تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، بہت کم ہوتے جو بات کو مانتے۔ اور پھر اسی لیے ان کے بارے میں جو فرمائے ان لوگوں کے بارے میں کہ اگر یہ مان لیں اس بات کو تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، ثابت قدمی بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور اجر عظیم بھی ہے، صراط مستقیم بھی ملے گی۔ اور اس کے بعد جو فرمایا اطاعت کی جو بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا مقام بتا دیا ہے کہ اس کا مقام ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ہیں۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ اس کا مقام ہوگا۔ تو یہ دیکھیے کتنا بڑا مقام مل جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی کوشش کرے، ہو سکتا ہے مشکل ہوں، پریشانیاں ہوں، مخالفت ہو، لیکن جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ صدیقین سے مراد وہی کہ جو ہمیشہ سچائی پہ جمے رہتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے سچ ان کے ہاں اصل چیز ہے، اصل بنیادی وہ سچائی ہے کہ جس کو وہ مانتے ہیں اور اسی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پھر وہ ادھر بھی مان لی، اس کی بھی مان لی، اور وہ کوئی ان کی اپنی کوئی اس پہ ثابت قدمی نہیں ہے۔ تو وہی ہے صدیق۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے کہ ان کو کہا جاتا ہے صدیق، وہ اسی لیے کہ جو چیز انہوں نے مان لی تو پھر اس میں کوئی کہیں پہ کوئی تردد نظر نہیں آیا، کہیں پہ کوئی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اسی طرح اپنی اسی صدیقیت پر قائم رہے۔
اسی لیے ان کو صدیق کہا گیا. یہی مطلب یہ ہے کہ پھر جو ایک سچ مان لیا کسی نے تو اب اس پہ ڈٹنا ہے. اس میں پھر نہیں ہے کہ نہیں مصلحت یہ بھی ایک مصلحت ہے, وہ بھی ایک مصلحت ہے, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو سچائی نہیں ہوئی نا. یہ تو یہ ہے کہ آپ کی مصلحت آڑے آ گئی. آپ کی مصلحت نے آپ کو اس سچائی سے ہٹا کے اپنی دوسری طرف لے گئے. تو یہ وہ سچ نہیں ہے, پھر یہ صدیق نہیں ہے. یہ تو اپنی مصلحت کا غلام ہے کہ یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو. تو لہذا یہ نہیں. صدیق وہی ہے کہ ایک چیز جو حقیقت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ گئی ہیں اس پہ اب ڈٹ جانا ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اس سلسلے میں اسی رپورٹ میں تھوڑی سی اگر آپ بتا چاہتا ہوں آپ سے. جی جی. یہ استغفار کے سلسلے میں جب وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے تو آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے استغفار کی یہ کہتے تھے. جو دعا قبول کرنا تو آخر میں اللہ تعالیٰ اللہ کا ہی کام ہے. اب کچھ لوگ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے, کیا ان کے واسطے سے اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے واسطے ہمارے جو گناہ ہیں یا جو غلطی کی ہے پھر معافی دیجیے؟ ہاں, اس میں ہمیں وہ ایک مثال ملتی ہے اس چیز کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے وقت میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا. تو انہوں نے چاہا کہ وہ نماز استسقاء کریں. تو وہ پھر سیدنا عباس جو آپ کے چچا تھے ان کو کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ آئیے, آپ نماز پڑھا دیجئے اور دعا کر دیجئے. اور انہوں نے یہی کہا کہ سیدنا عمر نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم آپ سے کہتے تھے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدو آیا, اس نے کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی. تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ نہیں کہا کہ ہم چلے جائیں گے آپ کی قبر مبارک پر یا آپ کے وسیلے سے دعا مانگیں گے, بلکہ یہ کہا کہ اب ہمارے بزرگ ترین شخصیت یہ سیدنا عباس ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, آپ کے چچا ہیں, تو لہذا ان کا مقام بہت بلند ہے ہمارے ہاں. تو آپ آئیے اور وہ نماز پڑھائیے اور دعا کیجیے. اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے انہوں نے نماز پڑھائی اس کے بارش آ گئی, بارش ہو گئی. تو یہ ہے اصل چیز کہ جب ایک بات کہہ دی گئی کہ پھر وہ ہم ان سے نہیں مانگ سکتے, مانگیں گے تو اللہ ہی سے مانگیں گے. ذریعہ ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص, کوئی زندہ شخص ہو اور بہت ہی نیک جیسی شخصیت تھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس طرح کی کوئی شخصیت ہے, یا آج کل کے زمانے میں دیکھ لیجئے کوئی بھی نیک آدمی ہے تو اس سے ہم کہیں گے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. یا تو یہ اس طرح کی دعا ہے جیسے کہ استسقاء کی صورت میں ہے یا استغفار کی صورت میں ہے, یا ویسے کوئی دعا کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں. وہی میں نے عرض کر دیا, اسی کا جواب دیا میں نے. اسی کا جواب دیا ہے کہ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے, مسجد نبی میں تھے. اب وسیلہ ہوتا تو جا کے کہہ دیتے وہاں پر, آپ کی ہی روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہمارے لیے استسقاء, بارش نہیں ہو رہی ہے, ہم بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا, بلکہ تو نہیں کہہ سکتے. یہی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر سیدنا عباس کو لے کر آئے, وہ زندہ شخصیت اور ایک بہت ہی زاہد و عابد شخصیت, ان کو کہا کہ آپ دعا کیجیے. انہوں نے نماز پڑھائی, دعا کی, اللہ نے قبول فرما لی. تو یہ ہے اصل چیز. جی ہاں بالکل. جی ہاں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا ان کا مقام و مرتبہ ہے, پہنچے ہوئے ہیں, کہاں پہ یہ بتا نہیں. جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں یا باقی جگہ, تو کوئی اس کے لیے کسی عمل کی ضرورت ہے یا خالی دعاؤں سے یہ ہمارے ملک میں استعمال آ جائے؟ نہیں, خیر وہ تو کہیں سے اس طرح نہیں ہوتا. وہ تو پہلی بات یہی ہے کہ قول بھی ہے اور عمل بھی ہے, صرف دعاؤں سے بات نہیں بنے گی. اگر دعاؤں سے بات ہونی تو کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا, فلسطین کا مسئلہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. تو دعاؤں سے بات نہیں بنے گی, عمل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرتے تھے. آپ وہاں پہ کھڑے تھے غزوہ بدر میں اور وہاں پہ دعائیں کر رہے تھے. اگر صرف دعا ہی کا معاملہ ہوتا تو کیوں اتنے بندوں کو لے کر آئے تھے؟ وہیں مدینے میں بیٹھے رہتے, وہیں دعا کرتے رہتے. پھر آپ خود نکلے وہاں سے, صحابہ کو لے کر آئے, اس بے سر و سامانی کے انداز میں لائے 313,
اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. دعا کی. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس بہت کچھ ہو گیا، اب آئیے آ کے صف بندی کیجیے، دیکھیے ان کو. تو یہ ہے. تو لہذا پھر دعا کے ساتھ جب تک کہ دوا نہ ہو بات نہیں بنے گی. دعا بھی اور دوا بھی. جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں وہ کتاب چل رہی ہے امام ابن القیم کی الدواء والدواء، دوائے شافی کے نام سے جو مشہور ہے. تو اس میں وہی کہتے ہیں کہ حسن ظن مع حسن العمل، کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ساتھ بہت ہے، مجھے معاف کر دے گا، میری سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ حسن عمل نہ ہو. حسن عمل ہوگا تو حسن ظن کام آئے گا، ورنہ کام نہیں آئے گا. وہی بات یہاں پہ ہے کہ دعا اس وقت تک نہیں کام آئے گی جب تک کہ آپ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگائیں گے، کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے. اب اگر ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں وہ شرائط. اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی پہ اس رکوع میں بھی بات ہو رہی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کریں گے نہیں. تو قرآن نے بتا دیا ہے، اس کے بارے میں صاف کہہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ دو بتائی گئیں. اور اس کے بعد جو فرمائے کہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. تیسری بات یہ بتا دی کہ دیکھو نزاع میں مت پڑو، لڑائی جھگڑے میں مت پڑو، اس سے کیا ہوگا؟ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کریم میں وہ چیزیں بتا دی ہیں جس کے ذریعے سے مدد آتی ہے. اب جب پہلی ہی چیز نہیں ہے، وہی نہیں ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ہم تو ملاقات ہی نہیں کر رہے ان سے، کسی بھی دشمن سے اس سے ملاقات کے لیے ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کچھ کر ہی نہیں رہے اس کے لیے. پھر ثابت قدم بھی نہیں رہتے. ہم بھی جہاں پہ بھی دیکھیے، خود دیکھ لیجیے افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا، وہی جتھا بندیاں، گروہ بندیاں، گروپ بنے ہوئے. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کیا ہونا تھا؟ کشمیر میں بھی یہی ہوا. اور بھی جہاں پہ بھی دیکھ لیجیے، جہاں پہ بھی یہ گروہ بندیاں ہوں گی، افتراق و انتشار ہوگا، کبھی مدد نہیں آئے گی. تو یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون ہے کہ اس کے مطابق کوئی چلے گا تو کامیاب ہوگا. جو اللہ کا قانون نہیں مانتا ہے تو پھر کامیابی نہیں آتی. پھر تو یہ ہیں اصل چیزیں. اسی میں آتا ہے. جی بالکل، وہ بھی اسی میں آتا ہے. وہ بھی اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم. تو ارہاب جسے کہتے ہیں دہشت گردی کو، تو ہم ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تم ان کو ڈراؤ، ان کو دہشت زدہ کرو. ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دہشت میں مبتلا کرو. تمہارے پاس اتنے ویپنز ہونے چاہیے، اس کے بعد طاقت ہونی چاہیے. جو بھی ہے من قوہ، جو بھی قوت ہے، طاقت ہے، اس لیے کہ وہ بدلتی رہے گی. اس زمانے میں وہ قوت تھی جو رسول اللہ کے پاس تھی، صحابہ کرام کے پاس تھی. آج یہ قوت ہے ہمارے پاس ہے. تو وہ ہے کہ اب جیسے ہم آج ہی میں دیکھ رہا تھا اس پہ الجزیرہ پہ، جو انہوں نے دکھائی کہ ان کے پاس جو کتائب القسام ہے، قسام بریگیڈ، انہوں نے کتنے وہ جو میزائل بنا رکھے ہیں. پوری اس کی لسٹ تھی کہ کتنے وہ میزائل انہیں تیار کر رکھے ہیں، ان کی رینج کتنی ہے اور اس کا نام کیا ہے، کس کے نام پہ رکھا ہوا ہے، ساری انہوں نے بتا دی. تو تیاری مکمل ہے ان کی، کر رہے ہیں. اس 2 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ تیاری کے بعد ہی سب کچھ ہوگا نا. تیاری نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. تو پھر اللہ کی نصرت آئے گی. اب یہ ہے کہ خود وہ آج ہی کی خبر ہے کہ کل انہیں اسرائیل نے اپنی فرینڈلی فائرنگ میں 29 فوجی مار دیے. یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ ان کے پاؤں جو ہیں اکھڑ چکے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں فرق کرتے کہ کون وہ حماس کے ہیں اور کون ان کے اپنے فوجی ہیں. 29 فوجی آج بھی پڑھ لیجیے، ان کے تو ماتم مچا ہوا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح نصرت آتی ہے کہ وہ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر مدد ہوتی ہے. انہوں نے بھی مارے ہیں، بہت سے مارے ہیں. ان کے جو ہاسپٹلز کی جو فگرز آ رہے ہیں ان سے دیکھ لیجئے. 6000 فوجی تو وہ ہیں جو کہ صرف زخمی حالت میں آئے. ان میں سے جو ہے بہت ہی کوئی سخت خطرے کی حالت میں ہیں، کچھ ویسے ہیں. پھر نفسیاتی طور پہ جتنے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں. پھر اس طرح اور جو مارے گئے ہیں وہ بھی اسی لیے انہوں نے اپنا جو گولانی بریگیڈ تھا، جو کہتے تھے کہ دنیا کا بہترین بریگیڈ ہے، اس کو ایسی زک پہنچائی، ایسے مارے، اس کے کئی بڑے بڑے آفیسر مار دیے اس کے. تو انہیں آخر پیچھے سے ہٹانی پڑی اس کو.
اتنی بدنامی ہو گئی کافی ہے۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے آخر اپنی وہ چیزیں ہٹا دیں، اپنی جو فوج جو اندر داخل کی تھی غزہ میں وہ سب پیچھے ہٹا کے اب صرف جو ہے باہر ٹینک وہ ہیں ان کے یا گن ہیں، اس کے ذریعے سے وہ ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ ہوائی جو ہاں وہ بھی کچھ کرنی ہے، پیچھے لے آئے ہیں نا، جو اندر لے آئے تھے غزہ میں وہ وڈرا کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ جی ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں، جی بالکل، وہ جو انہوں نے درگت بنائی ہے وہاں پہ، وہ اس طرح یہ کہ نصرت اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ساتھ ہی وہ قربانیاں ہیں، لیکن مقصد یہی ہے کہ عمل کے ساتھ، دعا ہے عمل کے ساتھ، حسن ظن ہے حسن عمل کے ساتھ، تو بات بنے گی۔ دعائیں کرتے رہیں، نہ یہ ملک ٹھیک ہوگا، نہ اس میں کوئی اچھی قیادت آئے گی، نہ ہی ہم کامیاب ہوں گے، ہم اسی طرح رہیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ آج کی جو آیات ہیں جس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان کرو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ تو یہاں سے پھر وہ جو پیچھے حکم دیا گیا من یطع اللہ والرسول، تو اطاعت اللہ اطاعت رسول میں یہ بھی حکم آ گیا۔ اب یہ اس پہ عمل کرو پھر کہ خذوا حذرکم، تو پہلے تو اپنی تیاری پوری کر لو، جو اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کہا کہ نہیں بس اللہ کا نام لو اور نکل جاؤ سیدھے، اب تو ظاہر ہے کہ بمباری ہوتی ہیں، میزائل ہوتے ہیں، اوپر سے بم برستے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، ہر طرح کی تیاری، اس میں سب کچھ آ گیا۔ یہ خذوا حذرکم جو کہہ دیا ہے اس میں ایک تو وہ ہتھیاروں کی تیاری ہے کہ آپ کے پاس پورے وہ ہتھیار موجود ہوں، پھر اس کے چلانے والے موجود ہوں، اس کی ٹریننگ موجود ہو، اور اس کے بعد پھر کتنی مدت چلتی ہے، اس لیے کہ جنگ ایسی تو نہیں ہے، خود ان کا اپنا وہ اقتصادی طور پہ وہ بالکل ڈھیر ہو چکا ہے۔ اب کتنے دے گا امریکہ اور کتنا دے گا برطانیہ اس کو، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حالت بگڑتی جا رہی ہے ہماری۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی لیے کہ تمام چیزوں کا خیال، خذوا حذرکم، اسی ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمیں کہہ دیں کہ ہم نے پوری تیاری کرنی ہے، اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ صرف دعائیں کرتے رہو، نہیں یہ کام بھی کرنے ہیں۔ اور یہی اسی میں پھر وہی آ جاتی ہے وہی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُم۔ یہ تو قیامت تک کے لیے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دشمنی رہے گی، دشمنی ختم نہیں ہوگی، یہ دشمن تمہارا ہر وقت تمہارے اس میں نشان میں ہے، دیکھ رہا ہے تمہیں، تو وہ تو لڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا، تو لہذا تم نے تیاری کرنی ہے، اپنے بچاؤ کا پورا سامان کرنا ہے، اور پھر اس کے پھر نکلنا۔ وَانْفِرُوا، اگلا جملہ یہی آ گیا ہے کہ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا۔ اب اس میں دیکھ لو کس طرح نکلنا ہے، اکیلے نکلنا ہے، گروپ کی شکل میں نکلنا ہے، جیسے بھی نکلنا ہے، یہ تمہاری اپنی وہ اس معاملے میں جی ہاں ثوابدید ہے، یہ جو نہیں جیسے دیکھتا ہے کمانڈر، فوج میں جو کمانڈر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اب اس طرح کیا کرنا ہے، کس طرح ہم نے حملہ کرنا ہے، جو اس کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں، جو بھی اس کے پاس اس وقت وہ اس کی ثوابدید ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کرتا ہے، حکمت عملی کہہ لیجیے، حکمت عملی ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے، تو نہیں کہ بس جھونک دو۔ ان کی فوجیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، یہ تو نہیں کہا کہ نا ہم سب کو ڈال دو سب مر جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی دیکھ لیجیے اس جنگوں میں بھی اور آج کل کی جنگوں میں بھی، تو یہ ہے کہ اس کی حکمت ملی ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، تو جیسے بھی ہو سکتا ہے حالات کے مطابق الگ الگ دستے ہوں گے یا اکٹھے صورت میں نکلو، جو بہتر ہو وہ کرو، وہ تم نے کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ تم واپس آ جاؤ کہ نہیں جی یہ بڑا مشکل ہے، ہم نہیں جا سکتے، لڑ نہیں سکتے بنی اسرائیل کی طرح، ایسا نہیں کرنا ہے، تم نے اپنی حکمت عملی طے کرنی ہے اور پھر آگے چلنا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، فرمایا کہ ان میں سے بے شک تم میں سے یقین کوئی ایسے بھی ہیں جو ہر صورت دیر لگا دیتے ہیں، دیر کرتے ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، یہی ہے کہ وہی بزدلی ہے، سستی ہے، نفاق ہے، وہ چیزیں ہیں کہ وہ جو کہ انسان کو آگے نہیں چلنے دیتی۔ اب یہی ہے جو ہماری حالت ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ 21,000 سے زائد لوگ مر چکے ہیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اسی میں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل معصوم بچے
زخمی حالت میں وہ لائے گئے. ہاسپٹل تو سب ختم ہو چکے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ کیا جا چکا ہے. یہ حالت ہے. اب وہ ایسی وہ پوچھ رہا تھا اس سے کہ اب یہ نیا سال شروع ہوا ہے, اس میں آپ کی کیا ہے, یعنی ہماری کیا تمنائیں ہوں گی, کیا ہماری خواہشات ہوں گی. ہمیں تو ایک پانی کے قطرہ مل جائے, ایک روٹی کا ٹکڑا مل جائے, سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بس یہی کافی. تو اس حد تک ختم ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ نہیں رہا. بچے جو ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو, ان سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس وقت تو ایندھن جمع کر رہے ہیں, ہماری تعلیم والیم سب ختم ہو گئی, کچھ نہیں رہا. جا کے اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں, میدانوں میں جا کے وہ جھاڑیاں کاٹ رہے ہیں, جھاڑیاں کاٹ کے آگ جلائیں گے, کچھ کھا لیں گے, کچھ پکا لیں گے. یہ حالت ہو رہی ہے. تو یہ ہے اصل چیز کہ جب کہ مسلمان اس بارے میں کچھ نہیں, وہ اپنے اسی ہلے گلے میں لگے ہوئے, جو کچھ بھی اسی پہ کیے جا رہے ہیں. تو لہذا یہی ہے لمن لا یبطئن, کہ ان کو کوئی حشر نہیں, کوئی قسم کا احساس نہیں, کسی قسم کا احساس نہیں ہے. جو حکومتیں ہیں, عوام تو کر رہے ہیں کوشش, عوام پوری طرح کوشش کر رہے ہیں, یہاں پر بھی دوسرے ملکوں میں بھی, وہاں پہ پتہ نہیں امریکہ میں کہاں تھا, وہاں باقاعدہ وہ دکھا رہے ہیں ان کو, یعنی ایک کہہ لیجئے ویسے تمثیلی طور پر کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کفن میں پڑے ہوئے ہیں, بچے جو ہیں معصوم بچے دکھائے ہیں, ان کی وہ لے جا کے وہ گڑیاں یا ڈمیز وہ خون میں آلود وہ پڑی ہوئی ہیں, ہاتھ میں انہوں نے بچے اٹھا رکھے ہیں کفن میں, یعنی اس طرح ایک طرح سے تمثیل بنائی ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن احساس تو کوئی نہیں ہے نا. اب ان کو ڈر کس بات کا ہے کہ وہ جو حوثیوں نے کہا ہے کہ ان کے جتنے بھی وہاں سے باب مندب سے گزریں گے, ان کے کنٹینر سارے, اس کو ہم اڑا دیں گے یا اس کو روکیں گے, اس کی فکر زیادہ ہے ان کو, امریکہ کو بھی اور برطانیہ کو بھی, کہ وہاں پہ ہم اپنے بھیجیں گے. تو جب یہ حالت ہو تو بتائیے پھر کیا حشر ہوگا پھر ان کا بھی, اور پھر یہاں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, مسلمان بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اس میں, تو ان کا بھی کیا حشر ہوگا. تو انہیں منافقین کا ہی تذکرہ ہے پھر اس کے بعد کہ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا کہ جب کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا, میری جان بچ گئی, مجھے کچھ نہیں ہوا, یہ سب مارے گئے, یہ سارے جو گئے تھے جہاد کر رہے تھے سب مار گئے, ختم ہو گئے, اور میں دیکھو گھر میں بیٹھا ہوں آرام سے ٹھاٹ سے, مجھے تو کچھ نہیں ہوا ہے. تو وہی نفاق کی علامت بتائی, منافقین کی علامت بتائی کہ ان کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ وہ بھی ان مجاہدین کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ جائیں گے مارے جائیں گے, ان کا کچھ نہیں بنے گا, اور میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا, میں تو بچ گیا, مجھے کچھ نہیں ہوئی, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو معاملہ ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر واقعی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا جیسے تمہارے درمیان اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی, اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. تو یہ دیکھیں, یہ ہے وہ نفاق کی علامت کہ یہ بتا دیا کہ اب ان کے پاس تو یہ مال غنیمت آ گیا, اتنا پیسہ آ گیا, اتنی دولت ہو گئی, لیکن اب میں کس منہ سے جاؤں, میں تو انکار کر دیا تھا, اب تو کوئی دوستی ہے ہی نہیں. اسی قرآن یہی تو کہہ رہا ہے ان کو کہ لم تکن بینکم وبینہ مودہ, کوئی دوستی, کوئی محبت, کوئی تعلق نہیں تھی. اب کہہ رہے کہ یا لیتنی کنت معہم, کاش میں بھی ہوتا تو مجھے بھی مل جاتا, پھر مجھے بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملتا. پھر یہ ہے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے نفاق کے حوالے سے کہ وہ جب مصیبت آئی, مشکل آئی, پریشانی آئی, تب تو وہ ٹھاٹ سے بیٹھا رہا گھر میں کہ نہیں میرے لیے تو یہ, میں گھر میں بیٹھا رہا, مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی. لیکن جب مسلمان جیت کر آئے, کامیاب ہو کر آئے, فتح مل گئی, مال غنیمت مل گیا, اب سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا, میں ہوتا تو مجھے ہی ملتا. پھر وہ تو یہ ہے نفاق کی علامت کہ اس میں لگ رہے ہیں. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. تو فرمائے کہ اگر بس لازم ہے اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما.
اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو یہاں پہ پھر حکم دے دیا کہ فلیقاتل فی سبیل اللہ۔ پہلے تو بتا دیا ان لوگوں کے بارے میں، نفاق والوں کے بارے میں، کہ ان کا معاملہ کیا ہے، وہ اس معاملے میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہمیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، ہماری ایڈز بند ہو جائیں گی، ہم بھوکے مر جائیں گے، اس قسم کی باتیں نکال لیتے ہیں ہم۔ تو لہذا یہی ہمارا معاملہ ہے، دوسرے مسلمان ملکوں کا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ہے الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی خرید لی ہے۔ شرع یشری جو ہے دونوں کے معنی ہیں، خریدنے کے بھی بیچنے کے بھی۔ تو بیچنے کے معاملے بھی یہ ہے کہ وہ بس انہیں آخرت اپنی بیچ دی اور دنیا خرید لی۔ تو یہی اس معاملے میں بھی آتا ہے کہ دنیا جو انہوں نے وہ خرید لی ہے اور آخرت بیچ ڈالی ہے، تو لہذا ان کو آخرت کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، ان کو صرف اسی بات کا خیال ہے کہ کس طرح ہماری دنیا باقی رہے، دنیا ہماری رہے۔ تو یہی ہے، یہ عام مسلمانوں کا سب کا یہی معاملہ ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح وہ ہماری دنیا بن جائے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی کہ آخرت میں کیا ہوگا، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یاد آتی ہے ویسے تو وہ یہ معاملہ ہے ہمارا۔ لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں یاد آئی کہ وہ آخرت بھی ہم نے بنانی ہے، کہ اس کی بھی تیاری کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم نے کوئی وہ کچھ نہیں کیا۔ یہ انتہائی وہ افسوسناک بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہ جب آخرت جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کے لیے تو کوئی سامان نہیں کر رہے، لیکن جہاں ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، کچھ عرصہ ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ یہ چلے گئے، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ ہے اصل چیز جو کہ ان کی منافقین کی طرف جو روش جو بتائی اللہ تعالیٰ نے، وہ ایسی ہی ہے کہ ان کا معاملہ صرف دنیا کے لحاظ سے ہے کہ انہیں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، آخرت کو بیچ دی ہے، اور پھر جو اللہ کی راہ میں جو قتال کرتا ہے تو یا تو وہ مارا جاتا ہے یا وہ نصرت پا کے لوٹتا ہے، فتح مند ہو کر واپس آتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں حالتوں کے فرمایا کہ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کو ہم اجر عظیم دیں گے۔ دونوں ہاتھ، چاہے وہ شہید ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو وہاں پہ ملے گا اس کو اللہ کے ہاں، اور جو زندہ بچ گیا، غازی بن کے واپس آ گیا، تو وہ پھر اس کو یہاں پہ مل جائے گا، مال غنیمت بھی مل جائے گا، اجر بھی مل جائے گا، دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احسان، اس کے لیے کہ وہ اللہ کے لیے جنگ کی تھی، فی سبیل اللہ وہ جنگ کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر یہ خوشخبری بتا دی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، جو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس ہی سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ آخر تم لڑتے کیوں نہیں ہو، کیوں نہیں نکلتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں نکلنے میں رکاوٹ کیا ہے تمہیں، کس بات کی ہے؟ اور پھر اس کی وجہ سے ایک سبب بھی بیان کر دیا کہ یہ دیکھ لو کہ یہ ہے کہ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یہ لوگ سب جو ہیں بیچارے جو بہت ہی کمزور ہیں، اور وہی جیسے کہ مکے میں جو لوگ رہ گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ جو مسلمان وہاں رہ گئے ہیں مکے میں، ان کا کیا بنے گا؟ اور خود ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ وہاں پہ رہ گئے تھے، ہم مستضعفین میں سے تھے، مستضعفین میں سے ہمارا معاملہ تھا کہ ہم فتح مکہ سے پہلے، جی ہاں فتح مکہ سے پہلے کی باتیں ہیں سبھی، اس میں تو وہ اور آپ دعائیں کیا کرتے تھے ان کے لیے جو وہاں پر رہ گئے تھے ان لوگوں کے بارے میں، جیسے اللہم انجی الولید ابن الولید وسلمہ ابن ہشام وعیاش ابن ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین، ان کے لیے آپ دعائیں کیا کرتے تھے
کہ اللہ ان کی نجات دے دے، ان کو وہاں سے نکال دے، یہ لوگ آ جائیں مدینہ، کم از کم وہاں کے ظلم و ستم سے بچ جائیں گے۔ تو آپ نے پہلے دعائیں کی، اس کے بعد پھر وہ عمل کیا اور فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ پہ قبضہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ہجرت کے بعد جو لوگ رہ گئے تھے وہاں، جی جی، ان کا ذکر ہے، جی ہاں۔ کچھ زیادہ وہ کتابوں میں ذکر نہیں آیا ان پہ ظالم کا، اس دوران کا تو آیا کافی، جی ہاں۔ شہبہ کی تاریخ میں 2 دفعہ، اور یہ سوری وہاں پہ، اور اس کے بعد 2 دفعہ جو ہجرت حبشہ ہوئی، یہ دوران حضرت عمار، یاسر وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ لیکن یہ جو پیریڈ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، جی جی، جب مدینہ پہنچے تو اس دوران نہیں وہاں رہا ہے، جیسے آتے ہیں اور ان کا ذکر آتا ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ نکلے وہاں سے مکے سے، اپنے ساتھ سامان تھا، لیکن انہوں نے روک لیا، یہ کیا ہے، یہ تو نہیں لے کے جاؤ گے تم، سارا سامان ان کا چھین لیا، سب کر دیا، اکیلے بس وہ اپنے 2 کپڑوں میں مدینے آئے۔ تو آپ نے یہی کہا کہ ربح البیع یا صہیب، صہیب بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو تم، سب کچھ دے دیا، دنیا دے دی اور آخرت کما لی تم نے۔ تو یہ تھا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ آتا ہے آپ کی، خود آپ کی صاحبزادی زینب، ان کی دیکھ لیجیے واقعہ کس طرح آئی وہ، تو وہ آئے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی، ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے ہجرت کر رہے تھے کہ وہاں کی زندگی تلخ تھی بالکل، تو وہ آ رہی تھیں، آج تو انہوں نے تنگ کیا، پریشان کیا ان لوگوں نے، کافروں نے ان کو بھی تنگ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آرام و سکون سے تھے وہاں پر، وہاں پہ بھی مشکلات پریشانیاں تھیں اسی وقت۔ یہ جو ہجرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس طرح کتابوں میں آتا ہے نا کہ جیسے کہ وہ وہاں سے رات کو تھے اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کو لٹایا، جی ہاں، جی یہ ہاں، حدیث میں آتا ہے جی جی بالکل۔ حضرت علی کا، کیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ شہادت کا؟ نہیں وہ تو احتیاط ہے نا، باقی چیز تو سب اللہ کے پاس ہے، صحیح، اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن احتیاط کا عنصر موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آدمی بس بالکل ہی ایسے کام کرے، لیکن جو احتیاطی تدابیر تھی وہ کی آپ نے، یہاں پہ بھی کی کہ آپ رات کی تاریکی میں نکل گئے اور وہ پڑھتے ہوئے کافروں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح دیکھا تو وہ بندہ سو رہا ہے اندر، کوئی کون ہے یہ دیکھو، وہ تو حضرت علی تھے، کہاں گئے مجھے کیا پتہ، تم کھڑے تھے میں کھڑا تھا، تو لہٰذا ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ پھر اس کے بعد اپنے سفر کے لیے آپ نے 3 دن وہاں غار ثور میں رہے، وہاں پہ بھی، اور پھر وہ مقرر کیا ہوا تھا وہ جو ریوڑ تھا بکریوں کا وہ آئے گا، اور اس سے پہلے جو وہ آیا کرتے تھے غلام سیدنا ابوبکر صدیق کے، وہ آئے، ان کے پیچھے پیچھے وہ بکریوں کا ریوڑ آئے تاکہ ان کے قدم معلوم نہ ہو سکیں، دودھ وغیرہ بھی دودھ کا انتظام سب کچھ کیا، پھر وہاں سے بھی نکلے۔ یہ تمام احتیاطات اسی لیے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنی خذوا حذرکم، جسے فرمایا ابھی، پلاننگ کا حصہ ہے۔ پلاننگ کا حصہ ہے، پوری پلاننگ تھی آپ کی، کس طرح آپ نے وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے پہلے سے اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، باقی ان کی صاحبزادی اسما وہ لے کر آتی تھیں، کھانا لے کر آتی تھیں، ذات النطاقین کا لقب وہیں سے ملا ان کو، تو وہی دیکھ لیجیے پوری پلاننگ تھی۔ اس پلاننگ کے تحت آپ چلے کہ کچھ نہ کچھ وہ خطرہ ختم ہو گیا۔ ایک بندہ آیا صرف، وہ پیچھا کرتے ہوئے سراقہ ابن مالک، وہ آئے اور کوئی نہیں، کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ آپ کہاں گئے، حتیٰ کہ وہ اوپر تک آ گئے جہاں آپ نیچے غار میں چھپے ہوئے تھے، اور اوپر تھے تو آپ، انہوں نے کہا بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے کہ اگر ان میں سے کوئی نیچے دیکھ لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کیا تمہارا معاملہ ہوگا 2 کا، جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ سر یہ جو انہوں نے گھیر لیا تھا، حضرت علی سوئے تھے، لٹایا ہوا تھا، تو جو انہوں نے گھیر کے کیا کرنا؟ وہ ہو سکتا ہے وہ جو ان کے قرآن نے بتایا سورہ انفال میں کہ جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی کہ یا تو ان کو پکڑ لیں گے یا مار دیں گے یا یہ کریں گے یا وہ کریں گے، سب ٹارگٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹارگٹ تو وہی تھے، اسی لیے انہیں حضرت علی کو تو کچھ نہیں کہا نا۔ جب اصل ٹارگٹ نکل گیا اس پہ وہ ایک تل ملا اٹھے کہ یہ کیا ہوا، جن کی ہم نے ساری رات کھڑے رہے وہ تو نکل گئے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اس طرح کرنا جائز ہے سر ہمارا؟ کیا چیز؟ ہم نے تو دھوکہ دیا نا، اسٹریٹجی کے حساب سے، اسٹریٹجی کے حساب سے کیا جا سکتا ہے، بالکل بالکل۔ الحرب خدعہ، یہی کہا، جنگ تو ہے ہی دھوکہ، جنگ میں اس قسم کی اسٹریٹجی کر کے آدمی کر سکتا ہے، ایک جنگ تھی، اب اس میں کرنا تھا یہ،
تو وہ کیا آپ نے. اور بھی بالکل جی ہاں بالکل یہ تو نہیں کہا جائے کہ آؤ دیکھو میں جا رہا ہوں, یہ تو نہیں کہا جائے گا ان سے. جی ہاں جی بالکل نہیں, اسی کہتے ہیں جی ہاں بالکل. تو وہ اسٹریٹجی بنی ہوئی تھی, پلاننگ موجود تھی, اس کے مطابق آپ نے کیا. اور یہ نہیں کہ مکے سے سیدھے نکل گئے, بلکہ 3 دن وہاں پہ رہے غار ثور میں. وہاں پہ رہے اسی لیے کہ کم از کم یہ جو دھول ہے یہ بیٹھ جائے گی, اور یہ جو لوگ جو اس طرح تیار ہو رہے ہیں یہ سب وہ بھول جائیں گے. تو وہی ہوا. اور یہ جو سر مکڑی کا جالا اور کبوتری کا انڈے والی جو آتا ہے, ہاں یہ سب ایسی واقعات, ہاں ایسی کوئی مستند نہیں ہے, مستند نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ یہ ہے اللہ کی مخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے. وہ جو سانپ نے کاٹا تھا وہ, اب وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایڑی رکھی ہوئی تھی اور وہاں پہ سانپ نے کاٹ لیا, ابو بکر صدیق کو آنسو آ گئے. یعنی میں جو مستند حادث میں مجھے نظر نہیں آئی کوئی ایسی. بات ہے یہ کیسے تھے جی یہ جو راستہ انہوں نے سارا وہ مٹا دیتے تھے, یہ بھی کہیں مطلب یہ آئی ہے نا, آپ پڑھیے صحیح بخاری میں جو کتاب الہجرہ ہے یا مناقب جہاں آتے ہیں وہاں پہ یہ واقعات بڑی تفصیل سے آئے ہیں, جو صحیح روایات سے آئی ہیں وہ موجود ہیں صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی. تو انہوں نے اس کو جمع کیا ہے, تو وہ چیزیں موجود تھیں. پھر کچھ چیزیں ہیں وہ جو کہ جس کو باقاعدہ اس سے اخذ کیا جاتا ہے, اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے اسٹریٹجی استعمال کی اس کا مقصد کیا تھا. اس کو باقاعدہ ڈسکشن کیا گیا ہے, پڑھا گیا ہے, اسٹڈی کی گئی ہے. اس کے بعد پھر یہ چیزیں اخذ کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنی پلاننگ کی تھی, یہ حکمت عملی تھی, اس کے مطابق آپ نے سارا عمل کیا اور اس میں آپ کامیاب رہے. یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے, کوئی نقصان کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. سراقہ کے گھوڑے کے جو دھسنے کی بات, جی ہاں یہ آتی ہے, جی ہاں یہ تو آتی ہے. اس نے پھر وہ کہا, کنگن کی بات کی گئی کہ کیا آپ مجھے امان لکھ دیں, تو آپ نے کہا سیدنا ابوبکر لکھ دو, لکھ کے دے دو اسے. امان بھی دے دی اور پھر ان کو یہ خوشخبری سنائی. یعنی یہ بھی تصور کیجئے کہ آپ اس وقت جب کہ پورا علاقہ جو ہے وہ آپ کا دشمن ہے, پورا اس علاقے میں, اور وہی اپنے ساتھ یہی اونٹ ہیں, 2 اونٹ ہیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اس وقت وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تمہیں قیصر روم کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہ تصور کیا جا سکتا ہے. یہ ہے اصل وہ ایمان اور یقین کی کیفیت, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا اپنے رب پر کہ میرا رب جو ہے مجھے کسی صورت میں چھوڑ نہیں دے گا. اسی لیے پھر آپ نے وہ چیز جو ہے پورے یقین سے کہی ان کو کہ دیکھنا. پھر سیدنا عمر نے یہی کیا, جب وہ قیصر روم کے سارے خزانے آئے, لائے گئے, مسجد نبی میں ڈال دیے گئے, کہا سراقہ کہاں ہے, بلاؤ اس کو. اور سراقہ کو کنگن پہنائے گئے اور کہا کہ یہ دیکھو, دیکھ لو وہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا, آج یہ بالکل سچ ثابت ہو گیا. تو وہی یقین کی کیفیت تھی. اس بیک گراؤنڈ پہ کہا تھا انہوں نے کوئی جگہ کیپچر کی تھی جو یہ ان کو پہنائے گئے؟ یہ ان کو دے, وہ تو رسول اللہ نے کہا تھا نا. ہاں رسول نے ان کو خوشخبری دی تھی ان کو کہ تم ایک وقت آئے گا کہ تم اب تم 100 اونٹ کے پیچھے آئے ہو نا, کہ 100 اونٹ مل جائیں گے مجھے, انعام مل جائے گا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو ہم تمہیں دیں گے یا اللہ تمہیں دے گا وہ دیکھنا کیا ہوگا. وہ تو مشاہ روم کے ان کے کنگن ہوں گے جو تمہیں پہنائے جائیں گے. تو سر یہ جو بات ہے اس کے بعد جا کے سراقہ نے کہا کہ وہاں نہیں ہے. ہاں اس نے ان کہا کہ میرا یہ ہوگا کہ میں جو بھی آ رہا ہوگا میں کہوں گا جاؤ جاؤ, میں دیکھ چکا ہوں یہاں کوئی نہیں ہے, جاؤ آگے جاؤ. یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. جی ہاں بالکل, تاکہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے جو احتیاط ہے وہ پوری طرح ہو جائے کہ اب کوئی ادھر نہ آئے, آپ چلتے چلے جائیں. آپ نے پھر وہ راستہ نکالا اور اس پہ آپ تشریف لے گئے مدینہ. لیکن یہاں سے باری ہے کہ کیا یہ اسپریچول انفلوئنس تھا ان کے اوپر کہ جو وہ یہ ورڈس کہنے پہ ہوئے ہیں, یا یہ کوئی لالچ پر ہے یا کچھ ان پر اس طرح؟ نہیں وہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں ہیں کہ روحانی طور پر بھی اس کے اثرات ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر ایک بندہ آیا ہے تو ایک لالچ میں آیا ہے نا. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 100 اونٹ دیں گے جو پکڑے گا ان کو, تو یہ ہر ایک نکل پڑا اس پہ. اس نے بھی جیسے سنا فوراً وہ اپنے گھر کے پچھواڑے سے اپنی اس کو کہا لونڈی کو پیچھے جو گھوڑا پیچھے لے جاؤ چپکے سے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اور پھر وہ نکل پڑے وہاں سے مکے سے. تو
تو یہ ہے، اسی لیے پھر آپ نے بتایا کہ اس لالچ کے تحت آئے ہو تو دیکھ لو کہ پھر تمہیں اگر تم یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا آپ کو، یا آپ کو یہ سب وحی کے ذریعے سے علم ہوا، آفر دی. ہاں پھر آپ نے بتایا کہ یہ دیکھو یہ ہوگا، تم تو اس کے لیے بھاگ رہے ہو، اس کے لیے تم کر رہے ہو، تمہیں تو کیا کچھ ملے گا اگر تم ایمان لے آئے اور ہمارے ساتھ مل گئے تو پھر دیکھنا. اور پھر یہی ہوا پھر جو آپ نے کہا تھا. اس کے بعد جو فرمائے کہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تو اسی طرح یہ جو کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو جو اس بات کی دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اس بستی سے نکال دے جس کے جو لوگ ہیں کتنے ظالم ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں. تو وہی ہمارے سامنے وہی پھر نقشہ آ جاتا ہے آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہ اس میں بالکل ایٹم بم تو کہیں دور کا رہ گیا، ناگاساکی کا اور وہ ہیروشیما والا، اس سے بڑھ کر جتنے بم برسا دیے ہیں اس نے، اور کتنی بلڈنگیں، پوری بلڈنگیں تباہ کر دی، پوری بلڈنگ جو ہے ان کی باقاعدہ ان کی جو کہہ لیجئے کہ کالونی بنی ہوئی تھی یا بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں، سب صفحہ ہستی سے مٹا دی. وہ بتا رہا تھا اس میں ایک نمائندہ کہ یہاں پہ مسجد تھی، اس جگہ پہ سب سے بڑی مسجد تھی اس علاقے کی، اب وہاں پہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں، بالکل تباہ کر دیا. اسکول جو تھے اونروا جو UN کی وہ ادارہ ہے، اس کے اسکول بنے ہوئے تھے، اب اسکولوں میں پناہ رکھی تھی، اس پہ بمباری کی، اس میں سینکڑوں مار دیے. اسی لیے تو 21,000 22,000 تک کا فگر چلا جا رہا ہے. بچے بھی اس میں اپنی جگہ پہ ہیں، ہزاروں بچے وہ مارے گئے. اور ویسے بھی ان کے ہاں نسل جو ہے بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جہاں پہ بھی دیکھیں ایک انبار ہوگا، ایک جم غفیر ہوگا لوگوں کا جو آپ کو نظر آئے گا. اور اتنے یعنی شہادتوں کے باوجود یہ حالت ہے. تو کتنے لوگوں کو مارا، تو یہی ہے. اب ان کی مدد کون کرے گا؟ تو وہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مستضعفین ہیں من الرجال والنساء والولدان، ان کی مدد کسی نے نہیں کی. کون ہے؟ اب وہ مصر کے بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں. آگے جو ہے نا ربنا اخرجنا آ رہا ہے نا، جی ہاں، ابھی نے چاہیے کہ ان کو اندر آنے دیں اپنے ملکوں میں. نہیں سر، کن کو؟ ان کو اپنے فلسطینیوں کو جو آپ بتا رہے ہیں بارڈر پہ کھڑے ہیں، کون سے بارڈر پہ کھڑے ہیں؟ نہیں وہ تو وہ ہے نا جو ان کی جو مدد آ رہی ہے، میں مدد کی بات کر رہا ہوں کہ مدد جو آ رہی ہے وہ بارڈر پہ کھڑی ہے، ایجپٹ کے بارڈر پہ. جی ہاں، بارڈر تو ہے لیکن وہ تو کھڑے ہیں نا، جو باہر سے آ رہی ہے جتنی، وہ آگے نہیں جانے دے رہا نا. تو وہ جسے خود کہتے ہیں کہ میں سنا تھا کہ وہ وہاں پہ ڈیلی غزہ میں 200 سے 300 400 تک وہ ٹرک آیا کرتے تھے، اب مشکل سے، بڑی مشکل سے 15-20 آتے. تو یہ تو اونٹ کے منہ میں وہ زیرہ ہی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. کہاں نظر آتی؟ کچھ نہیں ہے. ہاسپٹلز جو ہیں وہ بری طرح وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے سوائے مرہم پٹی کے، اور بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ جو دوسرے والے جو لڑ رہے ہیں وہاں سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ غزہ میں کریں گے، تو پھر اپنے گھر کو تباہ کرانے کے لیے کیا ڈیمیج کرا رہے ہیں ان کو یہ کرا کے اسرائیل کو. تو وہی ہے نا کہ یہ لوگ بھی تیار تھے، اس لیے کہ 1948 سے ہی ہو رہا، آج سے نہیں ہو رہا یہ. تو آخر ایک جانور بھی جو ہوتا ہے وہ بھی بفر پڑتا ہے، جب اس کو آپ باندھ کے اس کو ماریں گے تو ایک دن وہ بھی بفر پڑے گا اور آپ پہ حملہ کر دے گا. یہ تو انسان ہے. تو انہوں نے بھی 1948 سے 70 سال ہو رہے ہونے کو آ رہے ہیں، تو کیا اب اسی طرح مار کھاتے رہیں؟ اتنے وہ ہو چکے ہیں، جتنے بھی قتل عام ہو چکے ہیں، پوری تاریخ پڑھی ہے آپ. جی ہاں بالکل، ہر 2-4 سال کے بعد وہ بمباری مر رہے ہیں بیچارے. تو آخر اس کا کچھ ہونا تھا نا پھر. تو انہوں نے پھر تیاری کی، اس کی یعنی مسلسل تیاری کی. آپ کی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ تو ڈیوائیڈڈ ہیں، وہی ساتھ ہیں اب یہ اگینسٹ ہیں. تو اس کا مطلب پھر ان کی صحیح اسٹریٹجی یا تیاری مکمل نہیں کی. نہیں، وہ تو ان کے ساتھ اس کو تو انہوں نے کسی کے سامنے بتایا ہی نہیں نا، نہ انہوں نے نہیں اپنے طور پہ کیا ہے. وہ یعنی کہ لیک آؤٹ ہو جاتا، اگر لیک آؤٹ ہو جاتا تو وہ پہلے سے حملہ کر کے ان کو ختم کر دیتا. تو یہ تھا. تو اسی لیے پھر ان کے کئی جو منصوبے ہیں وہ اس پہ پانی پھر گئے. ایک تو وہ اپنی نہر سویز الگ سے بنا رہے تھے، بن گوریون کے نام پہ وہ بنا رہے تھے،
اور بھی دوسرے تھے ادھر سعودی عرب سے دوسروں سے، ان سے جو تعلقات بننے کا اندیشہ تھا، تو اس کے لیے بہت ہی خطرناک معاملات ہونے تھے. اس کی وجہ سے تمام چیزیں رک گئیں. اور پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، ویسے بھی وہ مارتا ہے، وہ درندہ تو ویسے بھی ان کو مار رہا تھا. کتنے مارے گئے 1948 سے دیکھ لیجئے 2023 تک کتنے یہ جرائم ہوئے ہیں، کتنے قتل عام ہوئے ہیں، تو وہ سب کے سامنے ہیں. تو اب اس کے بعد اب ایک موقع تو آنا تھا. اب اسے پتہ چلا ہے کہ واقعی یہ ایک طاقت ہے. اب اسی پہ ہے کہ طاقت کو ختم کرے. اب کیسے ختم کرے وہ تو اب تک نہیں ہو سکا. اب تک وہ کوئی بھی ایسا کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا جو وہ چاہتا تھا. اصل ٹارگٹ یہی تھا کہ حماس کو ختم کیا جائے، اس کی ٹنلز جو ہیں وہ سب ڈسٹرائے کر دی جائیں. اب جو وہ چھوڑ چکے ہیں، پیچھے ہوتی ہیں جو اپنی ٹریننگ کے لیے رکھی ہوئی تھیں، وہ اس کو مل جاتی ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ دیکھو ٹنلز ہیں ساری، ان کو اڑا دیتا ہے. اور اسی لیے مار رہا ہے کہ کہیں ہاسپٹل کے نیچے جو ہیں ٹنل ہیں، کہیں کہتا ہے کہ یہ اس فلیٹوں کے نیچے ٹنل ہیں، کہیں کچھ کہتا ہے کہیں کچھ کہتا ہے. آج تک وہ نہیں پہنچ سکا. یہ ہے سب اللہ تعالیٰ کی اتنی نصرت ہوتی ہے اس معاملے میں. قربانیاں دینی پڑتی ہیں. صرف یہی تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کو ہر چیز مل جائے. اس میں جب قربانی دے گا تبھی ملے گی نتائج اس کے. تو یہ دیکھیے اب اس میں مسلمانوں سے تو کوئی مشورہ نہیں کیا. مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس وقت وہ اٹھتے بات کرتے، کوئی آپس میں طے کرتے. کیا انہوں نے OIC کے بھی جو ہیں وہ اجلاس ہوئے، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی، بہت بری طرح پکڑے جائیں گے کہ جن کے پاس یہ تھا لیکن انہیں کچھ نہیں کیا بلکہ الٹا مخالفت کی. یہی میں نے سنا کہیں بھی کسی بھی تجزیہ نگار کا کہ وہ ان سے ملے ہیں جا کے، جو خود وہ امریکی صدر جو ہے بائیڈن آ کے ملا ہے، یا اس کا وزیر خارجہ ملا ہے آ کے، قطر میں بھی، سعودیہ میں بھی، اردن میں بھی، مصر میں بھی. تو یہی اب آپس میں تو یہ کہیں گے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، لیکن اندر یہی کھاتے تھا کہ ختم کرو اس کو. اس لیے کہ ان کو یہ فکر ہے کہ آج حماس وہاں پہ ہے، کل ہمارے ہاں آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہمارے سارے جو تخت ہیں سب ختم ہو جائے گے. اصل تو یہی ڈر ہے نا ان کو. لیکن سر اس کے ساتھ ایک بیسک سوال جو ہے جو ذہن میں بار بار آتا ہے، سوری تو سر کرے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلام کنٹریز ہیں ان میں بدامنی ہے اور سب جو گندی باتیں ہم کر سکتے ہیں، اگر کوئی دیکھ رہی ہے تو وہ تو کافروں میں ایسا. جی ہاں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہاں اتنا امتحان کیوں رکھ دیا ہے؟ کہیں تو کوئی کسی کنٹری میں اسٹیبلٹی ہو. وہ اسی لیے نا کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے. جب اس کی بات نہیں مانی تو وہ ہماری کیوں مانے گا؟ اسی لیے عذاب مسلط ہو گیا کہ جب بدترین قسم کے لوگ ہیں وہ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں. یہ ہے وجہ کہ جب ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، نہ اللہ کے رسول کی بات مانی، تو اس صورت میں پھر یہ ہم پہ یہ تباہی آنی تھی، تو یہ تباہی آ رہی ہے. تو یہ ہے اصل وجہ. بات ختم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے اور ہمارے لیے کوئی بنا دے مددگار، کوئی حمایتی اور ہمارا مددگار بنا دے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی سوائے اللہ کے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. پھر بتا دیا کہ فرق کیا ہے ایک مسلمان میں اور کافر میں. کیا فرق ہے؟ مسلمان کے لیے فرما دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں فی سبیل اللہ، ان کو اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں. وہ اس میں لڑ رہے ہیں کہ ان کو صرف دنیا چاہیے. آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے ان کا وزیر کوئی یہ کہ ان کو غزہ سے نکال دو، یہ سب نکل جائے، جا کے صحرائے سینا میں چلے جائیں، وہاں پہ صحرا کو آباد کریں، وہاں پہ رہیں. یہ ہے تاکہ غزہ پہ ہمارا قبضہ ہو جائے. تو یہ ہے ان کا اصل جو بات کر رہے ہیں. یہ ہے وہ سبیل الطاغوت. بس ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم کس طرح یہاں پہ زندہ رہیں، لیکن اب ان کے لیے وہ زندگی وہاں پر محال ہو جائے گی، نہیں کر سکیں گے، نہیں اٹھ سکیں گے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو پھر تم جنگ کرو، جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جو شیطان کے دوستوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال نہایت کمزور ہوتی ہے. تو لہذا تم یہ طواغیت کو ماننے والے، شیطان کو ماننے والے، اس قسم کی چیزوں کو ماننے والے، ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ان سے دوستیاں کرو، ان سے ایڈ مانگو،
ان سے پیسے لو، ان سے ڈالر لو، ان سے یہ کرو وہ کرو. یہ تو وہ ہیں کہ وہاں جو اتنا اسلحہ بھیج دیا امریکہ نے، تو وہ کس لیے؟ انہی کو مارنے کے لیے، اپنی ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بچوں کو مارنے کے لیے. تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو یہ باقی اللہ نے کہہ دیا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ الگ ہے. وہ جو پلاننگ آئے گی تو اس کے مطابق پھر وہ پتہ چل جائے گا ان کو کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہی ہے کہ وہی جو اس کی طرف جتنے بھی اشارے ہو رہے ہیں یا جتنی بھی سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کے لیے معاملہ جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا اب آگے چلنا. اس لیے کہ انہوں نے بھی پوری اپنی جو فوج ہے، ساری جتنے بھی ان کے وہ جو ٹرینڈ لوگ ہیں، ان سب کو جنگ میں جھونک دیا. اسکول بھی بند اور آئی ٹی بھی بند، سب کچھ ختم. جتنی چیزیں باہر وہ ایکسپورٹ کرتا تھا وہ بھی سب ختم ہو گئی. اقتصادی طور پر اس کی جو کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ ہے شیطان کا معاملہ جو ہے وہ کمزور ہی ہوتا ہے، اللہ کے سامنے وہ نہیں چل سکتا. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم کچھ کر سکیں تو کریں. اور صلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وعلیہ وسلم.